رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. یہ ایک دعا یا اللہ انہیں تباہ کر دے. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یہ دوسری دعا. دو دعائیں لمبی تمہید تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہی اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے, یہی اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہے. اسی طرح اللہ کو آہوزاریوں سے منایا جاتا ہے اور اس کے سامنے آنسو بہا کر اس کی رحمتوں کو لایا جاتا ہے. ایسے نہیں جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں. یہ تو دعا ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. کوئی مانگنے والے ہوتے تو کب کا کام ہو چکا ہوتا. مانگنے والا آئے شاپ گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, پر اب تو چراغ رخ زیبا بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئے. نظر ہی کوئی نہیں آتے, نظر ہی کوئی نہیں آتے. اجڑ گیا چمن, اجڑے باغ کے زمیندار کا کوئی کیا حال پوچھے. جو کھیتی باڑی کرتا ہو وہی یہ درد محسوس کر سکتا ہے جب کھڑی فصل اجڑ جائے, جب کھڑی فصل کو بارش لے جائے, ہوا لے جائے, اولے لے جائے. جس چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. بہار روٹ ہی گئی ہے ہم سے. اللہ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں, ہم نے اسے منایا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. کوئی مانگنے من مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. شیروں کو چھوڑو, خود اللہ کی سنو. من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ. میں جھوٹا اللہ سچا. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے گیا تھا اور اللہ نے کھولا نہیں. جھوٹ بولتے ہیں, تمہیں دروازوں پہ آنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. من ذا الذی سألنی فلم اعطہ. کون یہ ٹوپی میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا مجھے اللہ نے دیا ہی کوئی نہیں. نہیں ظالم, تو نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. تو طریقہ تو سیکھ. سمندر اسی نے پھاڑے تھے, تو طریقہ تو سیکھ. چھری کے نیچے اسماعیل کو اسی نے بچایا تھا. اور ہم طریقہ تو سیکھیں. اندھیر کنویں میں یوسف کو اسی نے بچایا تھا. ہم طریقہ تو سیکھیں. مچھلی کے پیٹ میں یونس کو اسی اللہ نے بچایا تھا. ہم طریقہ تو سیکھیں. بھڑکتی آگ پر ابراہیم خلیل کو اللہ ہی نے بچایا تھا. ہم طریقہ تو سیکھیں. کھلے صحرا میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہی نے من و سلوہ کھلایا تھا. ہم طریقہ تو سیکھیں. ہم طریقہ تو سیکھیں. مکڑی کے جالے سے اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا تھا. ہم طریقہ تو سیکھیں. بدر میں فرشتوں کو اللہ ہی نہیں اتارا تھا. وہ مانگنا جانتے تھے, انہوں نے اللہ کو منا لیا تھا. میں نے منایا نہیں, آپ نے منایا نہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے بدر میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. ادھر تمہارے ہاتھ اٹھے اور تم نے کہا یا ربنا, اور ادھر میں نے کہا لبیک, میں آ گیا, میں آ گیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتے آ رہے ہیں, غم نہ کرو, 1000 فرشتے آ رہے ہیں. ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کے آ گیا. پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کے آ گیا. اب ایٹم بم والے آ جائیں, راکٹ والے آ جائیں, توپ والے آ جائیں, تیر و تفنگ والے آ جائیں, تلوار والے آ جائیں, برابر ہے, برابر ہے, برابر ہے. اللہ اللہ ہے, اس کی طاقت کو زوال نہیں ہے. یہ گندے پانی کا انسان اپنے چھوٹے چھوٹے راکٹوں جہازوں کے ساتھ کیا اللہ کی طاقت سے لڑ سکتا ہے اور کیا اس کی قدرت کو یہ چیلنج کر سکتا ہے؟ ہمیں منانا نہیں آیا, ہمیں مانگنا نہیں آیا. اپنے اللہ کی تلاش میں نکلو, اپنے اللہ کی طلب میں نکلو. وہ تمہارے انتظار میں نہ دن میں دروازے بند کرتا ہے نہ رات کو دروازے بند کرتا ہے. جیسے بچہ روٹ کے نکل جائے تو مائیں رات کو بھی کنڈی نہیں لگاتی, شاید رات کو واپس آ جائے, شاید دن میں واپس آ جائے. اور میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں, میرے رب کی قسم, ماں کو بچے کی واپسی کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو
جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی واپسی کا انتظار ہوتا ہے۔ زمین پکار اٹھتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ سمندر پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ فرشتے پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کے سر قلم کر دیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ لو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ کبھی تو توبہ کرے گا، ان اتانی لیلن قبلت، کبھی چاند دیکھے گا مسکراتا، کبھی تارے دیکھے گا جھلملاتے، تو اسے خیال آئے گا میرا اللہ کیسا کریم ہے جس نے ایسا چاند دیا، ایسی چھت دی، ایسے تارے دیے، اور میں شراب پہ بیٹھا ہوں۔ جب کہے گا یا اللہ میری توبہ تو میں فوراً قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، کسی دن اس کو خیال آ گیا، کسی دن اس کو خیال آ گیا، درختوں کی چھاؤں دیکھ کر، بہتے پانی دیکھ کر، گڑے پہاڑ دیکھ کر، ہواؤں کے ہلے دیکھ کر، اور بلبل کو نغمے سن کر، یا اپنے اوپر نعمتوں کی بارش دیکھ کر، یا پچھے ہوئے فرش کو دیکھ کر، یا پکے ہوئے رزق کو دیکھ کر، یا پیٹ میں جاتے پانی کو محسوس کر کے، یا گائے کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کو دیکھ کر، یا ذبح ہوتے پرندوں کو دیکھ کر، یا انگاروں پر سیخ کباب بنتے دیکھ کر، یا نیند سے بیدار ہو کر، یا ہاتھ پاؤں کی حرکت کی سلامتی کو دیکھ کر، کبھی تو اس ظالم کو خیال آئے گا کہ اے میرے رب میں گندا تو اچھا، میری توبہ، ادھر یہ کہے گا میری توبہ، ادھر میں فوراً اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں ہم بھٹکا ہوا قافلہ ہیں، ہم بھٹکا ہوا قافلہ ہیں۔ میں فریاد کر رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف کا سفر کرو، اپنے اللہ کو منانے والا رخ اختیار کرو۔ قومیں برباد ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑ کے دکھایا کہ باغیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پر اللہ کا غضب حرکت میں آیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے در پھٹے، وفجرنا الارض عیونا، زمین کا رواں پھٹا، نیچے سے پانی اوپر سے پانی، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور ابلا، پانی نکلا، اوپر سے برسا، نیچے سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پانیوں کی نظر فرما کر ساری دھرتی کو نافرمانوں سے دھو دیا۔ یہی میرے اللہ کی سنت ہے کہ نافرمانوں کو پہلے مہلت دیتا ہے پھر پکڑتا ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ بڑی مختصر پکڑ ہے۔ آگے موت کے بعد ایک خوفناک عذاب کا سلسلہ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے، انگارے ہی انگارے ہیں، سانپ ہی سانپ ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں، فرشتوں کی مار ہے۔ ایک بادل اٹھے گا چمکتا ہوا بجلیوں کے ساتھ، جہنم والے کہیں گے شکر ہے بادل آ گیا، پانی پینے کو ملے گا۔ بادل میں سے آواز آئے گی کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے مر گئے پانی۔ ایک گھونٹ شراب پیتے پیتے جو مر گیا، سارے جہنم کی غلاظت کو اکٹھا کر کے ابالا جائے گا اور اس کے منہ میں ڈالا جائے گا، زبردستی جیسے بچے کو نہیں دوائی پلاتے، ایسے سارے جہنم کی غلاظت اس کے منہ میں ڈالی جائے گی جو شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہ کی، جو گانے سنتے سنتے مر گیا۔ جہنم کے شیشے کو پانی بنا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ شیشہ بڑی گندی سی دھات ہے جو اندر میں جا کے انسان کے اندر دردوں کا وہ ایک نظام چلائے گا کہ یہ تڑپتا رہے گا اور ہائے 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 ہائے، کاش یہ ٹوپی میں توبہ کرتا تو آج اللہ اسے جنت کا نغمہ سناتا، حوروں کا گیت سناتا، فرشتوں کا گیت سناتا، اسے داؤد علیہ السلام کا نغمہ سناتا، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سناتا، پھر سارے پردے ہٹا کر دیدار کرا کر خود اپنی زبان سے اپنا کلام سناتا۔ پر یہ گھاٹے کا سودا کر کے مرا، یہ گھاٹے کا سودا کر کے مرا۔ اے ہے وہ بادل پوچھے گا کیا چاہیے؟ پانی پانی پانی، مر گئے۔ ایک دم بجلیاں چمکنے لگ جائیں گی اور اس بادل میں سے انگارے برسنا شروع ہو جائیں گے اور لوہا برسنا شروع ہو جائے گا اور پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وآخر من شکلہ ازواج، جنت میں ایک بادل اٹھے گا، پہلے ہی سب کچھ دے چکا ہے، پہلے ہی سب کچھ دیا جا چکا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا راضِيَةٌ، تمہارے چہرے تر و تازہ، آج تم اپنی محنت پہ راضی۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، تمہاری جنت بڑی اونچی، تمہاری جنت بڑی اونچی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں تم کوئی بری چیز نہ دیکھو گے، نہ پاؤ گے، نہ سنو گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہتے ہوئے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں تخت اٹھے ہوئے بڑے حسینوں جمیل تخت، یاقوت سے، زمرد سے، موتیوں سے بنے ہوئے تخت۔ وہ تخت طاؤس بنایا تھا شاہ جہان نے، اس پر 50 من سونا لگایا تھا۔ طاؤس
مور کی شکل کا تھا، مور کی شکل کا تھا. 50 من اس کے اوپر سونا تھپ دیا، بیٹھنے کو چند سال بھی نہ ملے. اولاد کو بھی اورنگزیب آگے خود اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے تخت پہ تھوکا بھی نہ، اٹھا کے ڈال دیا اس نے خزانے میں. نادر شاہ درانی اٹھا کے ایران لے گیا. آج اس کا نشان مٹ گیا. ایران کے بادشاہ نے تخت بنایا تھا 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، اور اس پر 53 من سونا لگا ہوا تھا، اور اس پر 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی. اور اس کے سر کے اوپر سونے کے ایک تاروں سے ایک تاروں میں بندھا ہوا تاج آتا تھا جو اس کے سر کے اوپر فٹ ہو جاتا تھا. اس کا وزن 2.5 من تھا، کیونکہ 2.5 من سر پہ کیسے رکھتا ہوگا، تو وہ اندر سر دے کے بیٹھ جاتا تھا، اوپر وہ لٹکا ہوتا تھا، نیچے سر دے کے بیٹھتا تھا. ہاں آج اللہ تمہیں تاج پہنائے گا جس کا سب سے چھوٹا موتی ٹوپی میں رکھو، سارے جہان کی ٹوپی روشن ہو جائے گی، سارا جہان روشن ہو جائے گا، سارے جہان کو منور کر دے گا، سارا جہان خوشبودار معطر منور. یہ چھوٹے چھوٹے تخت بنائے بادشاہوں نے. کسرا کا تخت سب سے بڑا شمار ہوتا ہے، 170 ہاتھ لمبا، 110 گز، 110 ہاتھ چوڑا، اور 1200 من چاندی، 53 من سونا. اوپر یہ تاج لٹکا رہتا تھا. اور حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ پہنچا، حضرت عمر نے توڑ تاڑ کے سب تقسیم کر دیا، اسے نشان عبرت کا نشان بنا دیا. آج تمہیں اللہ تختوں پہ بٹھائے گا، سرر مرفوعہ تخت، آگے اکواب موضوعہ، آگے تمہارے جام بھی ہے، ساغر بھی ہے، مینا بھی ہے، مینا سراہی کو کہتے ہیں، سراہی بھی ہے، جام بھی ہے، اور پیالہ بھی ہے، پیالی بھی ہے، گلاس بھی ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے. وہ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گول تکیے قطار میں لگائے ہوئے ہیں، اور زرابی مبثوثہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قالین ایسے بچھائے ہوئے ہیں. اب یہ بھرے ہوئے جام، یہ بھرے ہوئی سراہیاں، اور پھلوں سے سجی تشتریاں، اور گوشت سے سجی تشتریاں، یہ تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے. فیہا عین جاریہ، آؤ بہتے چشموں کا پانی پیو. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. محفل لگی، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. چھین کے کھا رہے، جھپٹ کے کھا رہے، دے کے کھلا رہے، لے کے کھلا رہے، لینا دینا بھی ہے. اور ایسی محفل ہے، آمنے سامنے بیٹھنے والے تو چہرہ دیکھ رہے ہیں، جو میرے پیچھے بیٹھے میں انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے. جنت میں جو میرے پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا. جیسے میں اپنے آگے والوں کو دیکھتا ہوں، ایسے جنت میں میں اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھوں گا، پیچھے والے مجھے دیکھیں گے. متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، غلام آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے تاکہ بلانا نہ پڑے. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. چاروں طرف سے سلام بھی ہے، جام بھی ہے، تشتری بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور زندگی کی ہر نعمت بھی ہے. آپس میں بھی سلام ہے، فرشتوں کا بھی سلام ہے، اور عرش کے در کھل کر اللہ بھی تمہیں کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے.